اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو، صحابہ کرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دینا جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تعویل کی غلطی لگ جائے، اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے، جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو، حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر، بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی، وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی، ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی، انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا. مولا علی کہتے ہیں بھائی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا، تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا، یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کرتے ہیں کہ تھے بریلوی ٹھیک جے، ایس گالی دیوبندی ٹھیک جے، تے شیعہ ٹھیک جے، تے بابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق؟ تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچتے ہیں. تو حضرت کیا نے فرمایا کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے، بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے، یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے، نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے، اس میں اکٹھے رہو، البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی، صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور نے متھے مار چھڑا، تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں. حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے، وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا، یہ بدعتین کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں؟ اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے، سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہے، اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، ابن ابی بلتہ بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق. کافر سے بڑی چیز ہے، کہتے ہیں کافر کو صحابی کو کافر کہہ دے. جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے، اور کافر نہیں منافق کا ہے، لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے اور رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے امام بخاری نے لکھا ہے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تعویل کی غلطی میں وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتہ کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتہ نے نبی اسلام کی مخبری کر دی تھی. مولا علی کو حضور نے بھیجا، ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی. اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی اسلام کا راز لیک کیا. نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو حضور نے بھیجا، اس عورت کی تلاشی لی گئی، خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا، نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے، یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا. خود ہی وہ خط نکال تو اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا، وہ خط نکلا. وہ خط جیسے حضور کی برگاہ میں پہنچا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا کفر تمہاری طرف لوٹ گیا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے، اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک بچے کو سمجھا دی ہیں اور یہ پکڑ کے جناب جملے لکھ کے جناب میرے سر توڑ دے رہے. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر
साहबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं। इसमें मिर्जा ने कुरान हदीस की बेशुमार नसूस के खिलाफ बगावत कर दी है। अल्लाह के बंदो, कोई डंगर ही होगा जो एक साहबी होना फजीलत नहीं है। साहबा इकराम के मर्तबे को कौन पहुंच सकता है? बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर उनका जो मुझे देखें, फिर उनका जो उनको देखें, फिर उनका जो उनको देखें। साहबा ताबईन तबा ताबईन तक हुजूर ने तारीफ की है। साहबा इकराम के दिफा पे सिर्फ मेरी वीडियोस हैं। जितने ये चंदे खा रहे हैं ना, बताएं किसी ने हजरत अबू ज़र गिफारी पे कोई वीडियो बनाई हो अहादीस की रोशनी में, अम्मार इब्न यासिर पे, हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली पे, सिर्फ मेरे क्लिप खुलते हैं। और तो और छोड़ दो, मैंने हजरत माविया की भी जो फजीलत थी ना वो भी बयान कर दी, बाकी तो छाड़ दो। हमें तुम सिखाओगे कि साहबा इकराम की इज्जत? ये मैंने हजरत अमर बिन आस का जुमला रिपीट किया था जो मुस्लिम शरीफ में 321 नंबर हदीस में है। जब उनकी मौत का वक्त करीब आता है, उन्हें ये शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने हजरत माविया के साथ मिलकर हजरत अली के खिलाफ जो जंग की थी, इस पर वो शर्मिंदा होते हैं। फिर वो दीवार की तरफ मुंह करके ज़ारो के तार रोते हैं। ये करबला वाले रिसर्च पेपर में मैंने सब कुछ नकल किया। तो बेटा उनको कहता है कि अब्बा जान, आप तो इतने खुशनसीब है, आपने हुजूर के साथ मिलकर जिहाद किया हुआ है, फिर आप जंग यरमूक में रोमन अंपायर के खिलाफ शरीक रहे, इतनी बड़ी बड़ी जंगों में, तो ये इतने इतने बड़े बड़े फजाइल आपको हासिल हैं। तो उन्होंने कहा बेटा, हमारे नजदीक इस तमाम जितने फजाइल तुम बता रहे हो ना, ये फजाइल कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो है वो अल्लाह की तौहीद का इकरार और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने इसमें कहा था यानी कलमा इतनी बड़ी फजीलत है कि ये साहबी से बड़ी फजीलत है, क्योंकि साहबी होता ही वो है जो कलमा पढ़े। और ये वो साहबी कह रहे थे कि जो तुम इतने फजाइल गिनवा रहे हो ना, ये सारे फजाइल तौहीद और रिसालत की वजह से हमें मिले हैं। ये वो अपनी आर्जी का भी इज़हार कर रहे थे कि असल फजीलत वो है। इन्होंने पकड़ के मेरे खाते में डाल दिया कि मैं जो ये कहता हूं। और हालत यह है कि इनके किसी बड़े ने कभी ना अहलुल बैत के दिफा में कोई वीडियोस अपलोड की, ना साहबा इकराम के दिफा के ऊपर। ये मामू से शुरू होकर मामू पे खत्म हो जाते हैं, दिफा फिर भी नहीं होता। तो ये वो बात थी इन्होंने घुमा के। और सातवीं बात, जो मोबाइल से देखकर कुरान पढ़े, इसको साहबा से भी ज्यादा सवाब मिलता है। अंदाजा करो। वो कहानी बाजो, मोबाइल हाथ में देखकर कुरान पढ़ना, वो क्लिप मेरा अपलोड है जिसमें से जुमला इन्होंने काटा है, वो आप खुद देखें। उसमें मैंने 7 जुमला बोला था कि अब आपने साहबा को और अपने आप को कंपेयर नहीं करना। मैं उस एतबार से बात कर रहा हूं। वो क्या एतबार थे कि जो बंदा कुरान जुबानी पढ़ता है ना, उससे ज्यादा सवाब होता है उसको जो देख के पढ़ता है, क्योंकि वो पढ़ भी रहा है और कुरान को देख भी रहा है। 2 चीजें ऐड होगी ना। तो मैंने इसमें ये बात की थी कि आप अगर मोबाइल से कुरान देख के पढ़ते हैं ना, तो ये जुबानी पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। और आप कितने खुशनसीब हैं कि आपके पास कुरान मौजूद है। साहबा इकराम के पास तो रिटर्न में कुरान भी नहीं होता था, ना प्रिंटिंग प्रेस थे, उन्होंने जुबानी याद किए हुए थे कुरान। चंद एक कॉपी होती थी। आज भी दुनिया से प्रिंटिंग प्रेस आप खत्म कर देना तो जेलम शहर में शायद आपको एक कुरान मिलेगा कातिब ने लिखना हो। आधी दुनिया नंगे पांव फिरे, मोची इतने बंदों की जूतियां बना सकते हैं। ये बुखारी मुस्लिम यहां प्रिंट होके ना पड़े होते। अल्लाह भला करे अजमेर शरीफ वालों का उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और बगदाद शरीफ वालों ने स्याही बनाई, और बरेली शरीफ वालों ने ये कैमरा बनाया, देवबंद शरीफ ने घड़ी बनाई। वो कीता क्या हो तो ये भी नहीं कर सके। तो ये आज ही हमारे पास कुरान ना होता इस तरह। तो मैंने कहा था कितने खुशनसीब है आप लोग कि हर बंदे के पास अपना कुरान है। और आप लोग तो अगर साहबा इकराम के साथ कंपेयर किया जाए, वो तो जुबानी कुरान पढ़ते थे, तुम देख के पढ़ते हो, तुम्हें तो उससे ज्यादा सवाब हो सकता है अगर उस जमाने में सब कुछ होता। और मैंने कहा था तुमने साहबा इकराम से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। मुराद ये कि उस जमाने में जो जुबानी पढ़ता था और जो देख के पढ़ता था, वो देख के पढ़ने वाला अफजल था। इस एतबार से आज तुम ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो इन्होंने पकड़ के क्या बना दिया। बहरहाल ये इन्होंने बनाया, फिर मैंने इनकी मस्जिद ठोकी कि आ जाओ मैदान। यही गल सुननी है, फिर सुन लो। अबू दाऊद में हदीस है, जो शख्स पुरफितन दौर के अंदर हक पर कायम रहा, उसे मेरे 50 साहबा के बराबर केले को सवाब मिलेगा। अल्लाह फतवा नबी इस्लाम देते नाउज़ बिल्लाह, बर्बाद हो जाओ तुसी भी, तुम्हारे बाबे भी। हुजूर को किसी ने मशवरा नहीं दिया कि कुर्बे क़यामत में 50 साहबा के बराबर एक बंदे को साहबा से बढ़ गया। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अगर दीन के 10 हिस्से हैं, ऐ साहबा तुम 9 पर अमल करो और 1 को छोड़ दो, तुम नाकाम हो जाओगे। लेकिन बाद वाले 1 पे अमल करके 9 को छोड़ देंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें तो ये बेनिफिट है ना कि तुमने मुझे देख लिया है। हाँ, अल्लाह ने हमें भी देखे कंपनसेट किया है। ज़हन में रखे। मुस्नद अहमद में हदीस है, एक साहबी ताबीन के झुरमट में आए ना, तो ताबीन ने कहा कि हजरत कोई ऐसी हदीस सुनाए जो आपने खुद हुजूर से सुनी हो। तो देखें वो साहबी भी कैसे थे। उनको ये अंदाजा हुआ कि यार ये लोग तो बेचारे थोड़े से वक्फे से साहबी होने से रह गए ना, यानी ताबीन कुछ ऐसा पहले पैदा हो जाते हैं, हुजूर को देख लेते। तो उन्होंने ना ऐसी हदीस सुनाई जिससे उनका दिल खुश हो जाए। उन्होंने कहा फिर सुनो, हम नबी इस्लाम की मजलिस में बैठे हुए थे, हजरत अबू उबैदा इब्न जरह भी मौजूद थे, अशरा मुबशरा में से। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जानते हो सबसे बेहतर ईमान किसका है? तो अबू उबैदा ने कहा या रसूलल्लाह हमारा है ना, हमने आपकी सोबत की, आपके साथ मिलकर जंगें की। आपने फरमाया नहीं, सबसे बेहतर ईमान उन लोगों का है जो तुम्हारे बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा तब भी मेरी रिसालत की तस्दीक करेंगे। यानी ताबईन, तबा ताबईन और आज तक मुसलमान। अब नबी इस्लाम ने तो सीधा सीधा ईमान के ऊपर बात कर दी, कब्बत सेट किया। फिर मुस्नद अहमद में हदीस है, सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है कि जो मुझे देखकर ईमान लाए उसे 1 दफा बिशारत, जो बगैर देखकर ईमान लाए उसे 7 दफा बिशारत। और मजे की बात बताऊं, इस हदीस के ऊपर इमाम इब्न हिब्बान, इंजीनियर इब्न हिब्बान,
آج تو بعد انجینئر ہو گئے. ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جائے. امام بخاری کے شاگرد ہے ابن خزیمہ, انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی, اور ان کے شاگرد ہے ابن حبان. انہوں نے اس حدیث کے اوپر پتہ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے, بعض اوقات کوئی غیر صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے. انہوں نے اوپر اپنا فارم بھی لکھ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد, جان, مال سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے. جب صحابہ کرام نے بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے, اور 1500 صحابہ نے پانی پیا, سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1 لاکھ بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وہم بھی آ سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا اس لیے تھا, حضور کو دیکھ لیا تھا. لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو, ٹھیک ہے تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بخاری میں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے لقمے میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے. اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا. اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز اکھاڑ کے رکھ دیے 3 سے 4 سالوں کے اندر, جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. لیکن خلفائے راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے. انہیں پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, خواہ مشرک اس بات کا برا مان جائے. تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں, پھر میں بتاؤں گا کہ گیڑے کون کون آتا ہے. اب دیکھیں نا, اب ان کو کیا پتا تھا جائے لوگوں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے. امام بخاری لکھ کے گئے اور حضرت عمر نے کام کیتا سی, انہاں چالے نے بخاری مسلم پڑھی نہیں تے تائیں تے بخار آندا انہاں نو. تہاڈا بخار تاں لینا سی بخاری پڑھ لیندے جی. ہم سنی ہیں, کیڑے سنی ہے ٹنیو سنی وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا بابوں کو مانے گا. سن سنا کے سنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی پڑھو, اسی سنی اللہ دے فضل اور جنہیں سنیت کی گارنٹی لینی ہے اتو لگو. اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں, فرقہ واریت حرام ہے, میں منہج کی بات کر رہا ہوں. سنی منہج وہ ہے جو خلفائے راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا احترام کرتا ہے. رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناصبیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے. تو یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے آئے دن کوئی نہ کوئی پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے, ویلے بیٹھے جائے جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نو ہوندی ہے نا کہ یوٹیوب ہے, انہوں نے کہنا اچھا وہ یوٹیوب ہے انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لا کے کلپ چڑھا دیے اور روٹی روزی شروع, اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائے ہوئے انہوں نے, کمائیاں کر رہے ہیں اسے, دین بیچ رہے ہیں, اتنے بھی آگے بیچے ہی اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی. میں نے نہیں رکنا میرے بھائی, میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا. میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا. ہاں مزید جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دے گا یہ کام کرتے رہیں گے, اور کوئی بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بالکل 1 انچ بھی پیچھے ہٹوں گا. آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چڑھ دوں گا. دیکھیں استاد رضوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا, تو کیسا اس کو میں نے پھر اس کا منہ بند کیا. دوبارہ بولے ہاں یہ وہ جنہیں کو جنسیاں ڈرتی ہیں, جنہیں کو پولیس پارٹی ڈرتی ہے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. انہوں نے منڈ پھڑو بولو نا گلا منو کر دینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آندہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں منو نہ چھیڑیو, میں تمہیں پہلے بھی دسیا.